اس ماہ کے شروع میں فرانسیسی صدر میکرون کے کہنے کے بعد کہ اسلام کرائسس کا شکار ہے، فرانس اور مسلم ممالک کے مابین پھوٹ پڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے مسلم دنیا میں شدید غم و غصہ ہے۔ 16 اکتوبر کو دن کی روشنی میں اسکول کے قریب فرینچ ٹیچر سیمیول پیٹی کی ہلاکت کے بعد تناؤ بڑھتا گیا۔ اس نے اپنے طلباء کو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش و نگار دکھائے تھے۔ اس کے بعد سے فرینچ آفیشلز اس قتل کو اسلام سے جوڑ رہے ہیں اور اسلام کے خلاف ہو رہے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردگان نے میکرون پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ فرانسیسی رہنما کو اسلام کے بارے میں اپنے طرز عمل پر ذہنی جانچ پڑتال کی ضرورت ہے۔ مسلم دنیا میں کچھ رہنماؤں نے سعودی عرب اور ایران سمیت فرانس اور میکرون کی مذمت کی ہے، جبکہ بنگلہ دیش میں ہزاروں افراد نے فرانسیسی سامان کے بائیکاٹ کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج میں شرکت کی۔ ملائیشیا کا کہنا ہے کہ پیٹی کی وحشیانہ قتل کے بعد مسلمانوں کے ساتھ بڑھتی ہوئی کھلی دشمنی پر اسے شدید تشویش ہے۔ صدر اردگان فرانسیسی میگزین چارلی ہیبڈو کے اگلے ایڈیشن کے فرنٹ پیج پر آئیں گے۔ اشاعت نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ امکان ہے کہ فریڈم آف سپیچ پر اردگان اور مغربی طاقتوں کے مابین الفاظ کی جنگ بڑھ جائے۔ صدر اردگان کے صدر میکرون کے ذہنی صحت پر سوال اٹھائے جانے اور فرینچ گڈز کا بائیکاٹ کرنے کے مطالبے کے بعد فرانس نے یورپی یونین کے ساتھ رہنماؤں کو ترکی کے خلاف اقدامات اپنانے کی اپیل کی ہے۔ ترکی کی پارلیمنٹ نے فرینچ میکرون کے گستاخانہ خاکوں کے دفاع کی مذمت کی ہے، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کشی کی گئی، اور کہا ہے کہ ان کے تبصرے بیمار بیانات تھے، جس کی وجہ سے عالمی سطح پر پھوٹ پڑ رہی ہے۔ امریکہ نے امید کا اظہار کیا ہے کہ نیٹو کے اتحادی فرانس اور ترکی تناؤ کو کم کریں گے، جو صدر میکرون کے پیغمبر کی تصویر کشی کرنے والے مصنفوں کے دفاع سے بڑھ چکے ہیں۔ چیچن کے رہنما رمضان نے کہا ہے کہ صدر میکرون اس بات پر زور دے کر لوگوں کو بنیاد پرستی میں کردار ادا کر رہے تھے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عجیب و غریب بیانات آزادانہ تقریر کی زد میں آ گئے۔ رمضان نے انسٹاگرام پر کہا، آپ لوگوں کو دہشت گردی پر مجبور کر رہے ہیں، لوگوں کو اس کی طرف دھکیل رہے ہیں، نوجوانوں کے سروں میں انتہا پسندی کی نشوونما کے حالات پیدا کر رہے ہیں۔ قطر میں خریداروں نے کہا کہ انہوں نے کچھ ریٹیلرز کی جانب سے فرانسیسی مصنوعات کو اپنی شیلف سے واپس لینے کے فیصلے کی حمایت کی۔ جاسم ابراہیم شاہیک نے ملک کی سب سے بڑی سپر مارکیٹ چین کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، میں المیرا کے اس فیصلے کی تعریف کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ دوسری کمپنیاں بھی اس کی مثال پر عمل کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ سب سے مضبوط ہتھیار ہے۔ دوحہ کے رہائشیوں نے امید ظاہر کی ہے کہ فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کے اقدام سے ان کا میسج دور تک جائے گا اور میکرون کو اپنی غلطی کا احساس دلانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ دنیا بھر میں ہر مسلم ملک سے احتجاج سامنے آ رہے ہیں اور فرینچ گڈز کے بائیکاٹ کی کیمپین بھی زور و شور سے جاری ہے۔ یہ ایسی گستاخی ہے جسے کوئی بھی مسلمان کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ ہر جگہ سے مسلم کمیونٹی اپنے طریقے سے اپنی استطاعت کے مطابق غم و غصے کا اظہار کر رہی ہے۔